الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور آج نغمات رضا میں اعلیٰ حضرت کے مشہور و معروف کلام کو شامل کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اگر میں یہ کہوں بلکہ یہ سوال کروں آپ سے کہ بتائیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ صلاۃ و سلام تو بچے بچے کو یاد ہے۔ ایک اور کلام ایسا کون سا ہے جو تقریباً دنیا بھر کے عاشقان رسول جو ناز شریف سے محبت رکھتے ہیں ان کو ضرور یاد ہوتا ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ دنیا کے اطراف و اکناف میں، مشرق و مغرب میں جہاں کہیں عاشقان رسول بستے ہیں، میں نے تو اس کلام کو بغیر اردو جاننے والوں کو پڑھتے بھی دیکھا۔ عربی ہوتے ہیں وہ بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں۔ آئیے آج ہم بھی اس کلام کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ اولیٰ سب سے بہتر، اعلیٰ سب سے بلند، بالا بلند درجہ اور بلند قامت، اوپر والے کو بھی بالا کہتے ہیں، اور والا اونچے مرتبے والا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ جب نبیوں اور رسولوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے تو اور کون ان جیسا ہو سکتا ہے سوائے شیطان کے، جو آپ جیسا ہونے کا دعویٰ کرے، جبکہ شیطان کا بھی راستہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما کر بند کر دیا کہ شیطان بھی میری مثل نہیں بن سکتا۔ تو سارے عالم میں سب سے بلند و بالا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہمارے آقا ہیں۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رتبے اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس عزت و احترام کے ساتھ اس شعر کو پڑھیے اور اپنے عشق رسول کو مزید بڑھاتے ہیں۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر ذرا سنیے۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ یہاں مولا سے کیا مراد ہے؟ مالک، اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، عالم جہان کو کہتے ہیں اور دولہا وہ جس کے لیے بارات سجائی جاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات امام عشق و محبت نے لکھی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کو بہت پیارے ہیں، اسی لیے آپ کے سوا حبیب اللہ کوئی نہیں۔ انبیاء کو بڑے القاب ملے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، مگر حبیب اللہ فقط میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور اب آپ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حبیب ہیں تو ایسے دولہا ہیں کہ دونوں جہاں آپ کے باراتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے حبیب کو خلیل و نجی پر فضیلت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا وہ ہیں جن کے سبب یہ دنیا بنائی گئی۔ میرے رب عز و جل ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا نہ بناتا۔ تو یہ عالم بنا ہی نبی پاک کے لیے ہے، تو دونوں عالم کے دولہا ہمارے آقا ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر ذرا سنیے۔
بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ پہلے سمجھتے ہیں۔ بزم آخر یعنی آخری محفل، شمع فروزاں یعنی روشن شمع، نور اول اس سے مراد نور ازلی یعنی رب عز و جل۔ اب ذرا اس شعر کا مطلب سمجھیے۔ امام عشق و محبت عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی محفل میں سب سے آخر پہ تشریف لائے، اور آخرت میں جب میدان محشر میں سارے جہان کی محفل سجے گی، وہاں بھی شمع محفل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ نور اول یعنی ذات خداوندی کا جلوہ جو ہوئے، یعنی آپ خاتم النبیین بھی ہیں، صدر بزم محشر بھی ہیں، اور حق نما بھی ہیں۔ سبحان اللہ، گویا وہ محفل جو ہے، وہ جو بزم ہے، محشر کا میدان جو ہے، اس کی شمع محفل میرے آقا ہیں۔ اور ایک شاعر لکھتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ذرا شعر کو سمجھیے، آئیے کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو شایع ہے عرش اولا پر، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ شایع سے مراد لائق، مناسب، اور جلوس سے مراد بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سلطان والا سے مراد بلند شان والا بادشاہ۔ کیا خوبصورت بات۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام اور رسل عظام علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور مقامات میں بھی عرش معلیٰ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک کے بیٹھنے کے لیے عرش معلیٰ ہی موضوع اور مناسب جگہ ٹھہری، کیونکہ عرش خدا کو بھی محبوب خدا کے قدموں کا بوسہ لے کر عزت نصیب ہوگی۔ گویا رحمت للعالمین کی رحمت کے دریا سے یہ عرش اعظم کا حصہ ٹھہرا۔ سبحان اللہ۔ فتاوی حدیثیہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی پر رکھا تو عرش کانپنے لگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا، یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے نام کی مہر لگا دی، تو عرش کا کانپنا بند ہو گیا اور اس کو سکون آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ بھی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، کیا عالیشان یوں سمجھیے کہ شعر ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ جس کو شایع عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر ذرا سنیے۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ مشعلیں یہ شمعہ کی جمع ہے، بہت ساری شمع ہوں تو مشعلیں کہا جاتا ہے۔ اور کیا پیاری بات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دین حق، دین اسلام کی روشن شمع لے کر آئے، تو اس کے آگے پہلے تمام انبیاء کرام کے ادیان کی، ان کے مذاہب کی شمعیں بجھ گئیں، اور آپ کے دین نے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا۔ اب نجات اسی دین میں ہے، اور خدا کی معرفت کا ذریعہ صرف اتباع اور محبت رسول میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہری حیات میں ہوتے تو میری ہی پیروی اور اتباع کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے دین نے آ کر تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، نبی پاک کی روشنی نے آ کر تمام ظلمتوں کو کافور کر دیا۔ کہتے ہیں نا، جب سورج آئے تو چراغ ویسے ہی بجھ جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں،
شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کیا پیاری بات اگلے شعر میں ہے. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں. دھون کہتے ہیں استعمال شدہ پانی کو، اور آب حیات حیات بخش پانی جس کو پینے سے موت نہ آئے، اور جان مسیحا مسیح علیہ السلام کی جان. اور ایک اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے مسیحا سے مراد ہے زندگی دینے والا. بہت پیاری اور بڑی گہری بات. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ اب بوقت وضو میرے آقا کے قدمین شریفین سے گرنے والا جو پانی ہے جس سے اہل ایمان کو حیات و جاودانی نصیب ہوتی ہے. اسی لیے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان اس پانی کو بطور تبرک اپنے جسم پر ملتے، اپنے منہ پر ملتے، پی جاتے، اور جس کو نہ ملتا دوسرے کے ہاتھ پر مس کر کے اپنے جسم پر مل لیتا. گویا نبی پاک علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جان ہوئے، کیونکہ ان کے دھون کے ساتھ حواریوں کا یہ سلوک نہ تھا. آب حیات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا پانی ہے جس کو ایک بار پی لیا جائے تو موت نہیں آتی. غالباً یہ پانی ایسا ہی فرضی پانی ہے جیسے ان کا پرندوں میں فرضی پرندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس پر اس پرندے کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول نے گویا اس پانی کا کھوج لگا لیا ہے کہ یہ پانی ملتا کہاں ہے. ارے تو نبی پاک علیہ السلام ہی کی بارگاہ سے ملتا ہے کہ جن خوش نصیبوں نے یہ پانی پی لیا ان کے بارے میں فرما دیا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ اکبر. ہاں البتہ نہر حیات کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ جنت میں ایک ایسی نہر ہے کہ گناہ گار مسلمانوں کو سزا کے لیے جہنم میں رکھ کر جب نکالا جائے گا تو ان کے جسم کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے. پھر اس نہر میں جب انہیں غوطہ دیا جائے گا تو وہ چمکنے لگیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا کے تلووں کے دھون کی بات کی ہے اور کیا خوبصورت آب حیات سے اسے ملایا ہے. یہی بات عشق و محبت کی ہے. کیا بات لکھتے ہیں. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگلا شعر سنیے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اب اس شعر کا کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیں. یہاں اعلیٰ حضرت خلق سے مراد ہے مخلوق. اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اللہ کے جو پیارے ہیں اس کو ولی کہا جاتا ہے، اور اولیاء ولی کی جمع کو کہتے ہیں. رسول یہاں رسولوں کی جمع ہے. اب اس شعر کا معنی کیا بنے گا؟ بڑی پیاری بات، بڑی پیاری تطبیق اور کیٹیگرائز کیا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کہ اس تمام مخلوق میں انسان افضل و اعلیٰ ہیں، پھر انسانوں میں اولیاء کرام افضل و اعلیٰ ہیں، اولیاء کرام سے انبیاء اور مرسلین افضل و اعلیٰ ہیں، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. کیا خوبصورت، جس کو کہیں کہ سیڑھی کو آگے بڑھاتے گئے، مرتبے کی ایک ترتیب بتاتے گئے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی.
रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगला शेर जरा सुनिएगा, कमाल की बात कमाल के अंदाज में। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। क्या हुस्न भी किसी नमक की कसम खाता है? ये बात इमाम इश्क व मोहब्बत ने बहुत खूबसूरत इस्तिआरे को इस्तेमाल किया है। पहले जरा अल्फाज के माना को समझ लीजिए। अब यहाँ मलीह कहते हैं नमकीन, मलाहत वाला। आपने अगर किताबों को पढ़ा हो तो कहीं ये देखने को मिलता है कि नमकीन हुस्न है जिसको देखने से जी ना भरे। नमकीन हुस्न ये एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है किसी और बहुत खूबसूरत पैराए में जब किसी शख्सियत के हुस्न को बयान करना हो। अच्छा, यहाँ मलीह से मुराद तो ये हो गया। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नबी पाक के उस नमकीन हुस्न की क्या खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक ऐसी नमकीनी और सलोनापन था कि खुद हुस्न भी उस मलाहत की कसमें खाता है। और वो मलाहत वाला प्यारा, आंखों का तारा, दिल का सहारा, आमिना का राज दुलारा, दिलों को ईमान का नूर अता करके मुनव्वर और रोशन करने वाला हमारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की क्या बात की जाए। सारे जहां में कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा हसीन थे, मगर मेरे आका कैसे हसीन थे। आला हजरत से पूछिए, क्या खूब बात लिखते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र बे अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हजरत के बरादर शहनशाह सुखन मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, क्या प्यारी बात लिखते हैं। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, आका ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। तो फिर क्यों ना हसीन से हसीन चेहरों को देखकर भी हमें ये याद रहे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न ऐसा बाकमाल है कि उनके नमक की, उनकी मलाहत की कसम खुद हुस्न खाया करता है। आला हजरत से सीखिए नबी पाक के हुस्न की तारीफ कैसे बयान करनी है। लिखते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। हुस्न खाता ये जिसे के नमक की कसम, हुस्न खाता ये जिसे के नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। अभी जी नहीं भरा नबी पाक के हुस्न और नमकीन हुस्न की बात करने से। अगले शेर में भी इसी तरह की बात लिखते हैं, जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। आप देखें ना, किसी भी खाने में अगर नमक ना हो तो हम कहते हैं खाना फीका है। आला हजरत ने कमाल की बात कर दी कि सारे जिक्र जब तक फीके हैं, कोई भी महफिल सजा लें, कोई भी बात छेड़ दें, अगर आका का तस्करा नहीं, दुरूद पाक की कसरत नहीं, नबी पाक का चर्चा नहीं, उनके हुस्न की बात नहीं, तो सारे जिक्र फीके हैं। अगर जिक्र में नमक डालना है, जिक्र में जायका डालना है, महफिल को रौनक बख्शनी है, तो नमकीन हुस्न वाले आका की बात करना जरूरी होगी। क्या शानदार अंदाज में, क्या प्यारे पैराए में आला हजरत ने अपनी बात भी की, नबी पाक के हुस्न का चर्चा भी किया, और मजालिस और महफिलों और जिक्र अस्कार में प्यारे आका के जिक्र को लाजिम करार दिया। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, बहुत खूबसूरत बात एक और शायर भी लिखते हैं ना, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और नबी पाक खुद भी तो इरशाद फरमाते हैं, हदीस का मजमून है, अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। तो जब भी मिल बैठें प्यारे आका का जिक्र जरूर करें। और जिक्र मुस्तफ़ा करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका, उनकी ज़ाते वाला तबार पर दुरूद पाक की कसरत भी पढ़नी है। आइए दुनिया में जहाँ कहीं हैं मिलकर एक बार दुरूद पाक भी पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत बात जरा इस शेर में समझिए, क्या लिखते हैं, जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकी हुस्न वाला हमारा नबी, नमकी
کی حسن والا ہمارا نبی. واہ واہ واہ. اگلا شعر ذرا سنیے. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. یہ کوثر و سلسبیل سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، کوثر جنت کی نہر حوض کوثر کو کہتے ہیں، اور سلسبیل یہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے. جنت کی نہر اور چشمے کو کس خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے ملایا، اور کیا پیاری بات امام عشق و محبت لکھتے ہیں. ذرا سنیے. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے دریا کی وسعتوں کا کس پیارے انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حوض کوثر کو تو جانتے ہوگے، جس سے ساری کائنات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا قیامت جو جنتی ہوں گے پانی پیئیں گے، مگر اس پانی میں کبھی نہ آئے گی. اس کے کناروں پر پیالے کتنے ہوں گے؟ آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے. اس طرح سلسبیل یہ جنت کا بہت بڑا چشمہ ہے، لیکن میرے آقا کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ یہ کوثر و سلسبیل اس سمندر کے فقط 2 قطرے ہی ہیں. کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کی 2 بوند گے کو سرو سلسبیل، جس کی 2 بوند گے کو سرو سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات اور بڑی باریک بات ہے اور سمجھنے کی بات. لکھتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اس شعر سے کیا مراد ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا محبوب ساری خدائی کا رسول ہونے میں ایک ہے. وہ خدا ہونے میں بے مثال ہے، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثال ہیں، کیونکہ کوئی ذرہ اس کی خدائی سے باہر نہیں اور کوئی ذرہ ان کی مصطفائی سے باہر نہیں. وہ ذرے ذرے کا رب ہے، یہ ذرے ذرے کے نبی ہیں. اللہ حضور کا رب ہے اور حضور اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو جنوں، پرندوں، پتھروں، درختوں، فرشتوں اور ساری خدائی نے خوشیاں منائیں کہ پیدا ہونے والا پیدا تو مائی آمنہ کی گود میں ہوا ہے، مگر رسول تو سب کا ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر کئی مقام پر یاد آتا ہے، اور کمال کی بات آپ نے لکھ دی ہے. کیا لکھتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، آقا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور اسی طرح کی بات اس شعر میں بھی ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا کہ ویسے ہی، جیسے سب کا خدا کہ ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوبصورت اور بڑا ہی نرالا کلام جاری ہے، مگر سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی کلام کو جاری رکھیں گے. بہت خوبصورت اشعار باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں سنیں گے. رب کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.